السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنی ویڈیو میں ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو اسلام کے بارے میں بہت غلط اور جھوٹی باتیں بتاتا ہے۔ اس کا نام ظفر ہے اور یہ اپنے آپ کو ایکس مسلم بتاتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی آدھی باتیں بتا کر یا ان باتوں کو غلط طریقے سے بتا کر اسلام کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کا ایمان خراب کرنا چاہتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا ہے۔ یہ اپنی ویڈیو میں خود بولتا ہے کہ ہاں، میں لوگوں کا ایمان خراب کرنا چاہتا ہوں۔ میں مومنوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے ہی ویڈیو بناتا ہوں، خراب کرنے کے لیے ہی ویڈیو بناتا ہوں۔ پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ آپ تمام لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اپنا کنٹینٹ ایک دم سے کیسے چینج کر لیا، تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اب اس طریقے کی کوئی بھی ویڈیوز نہیں آئیں گی اللہ کے فضل و کرم سے، اور اب اسلامک ویڈیوز آئیں گی صرف اگر آئیں گی تو چلیے اب اپنے ٹاپک پر واپس آتے ہیں۔ ظفر نے مسلمانوں سے 10 سوال کیے تھے، تو آج ہم اپنی ویڈیو میں انہی 10 سوالوں کے جواب دیں گے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ خدا اپنگتا کو دعاؤں سے کیوں نہیں ٹھیک کرتا؟ اپنگ ہوئے پیر دعاؤں سے ٹھیک نہیں ہوتے، چاہے آپ کتنی بھی کوشش کر لو۔ جب خدا آنکھ کے آپریشن ٹھیک ہونے والے انسان کی مدد دعاؤں سے کر سکتا ہے، تو یہاں بھی اپنگ ہوئے انسان کی مدد انہی دعاؤں سے کر سکتا ہے۔ یاد رہے کہ بہت سے اچھے لوگوں کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہوتی ہے، لیکن آپ کا خدا اسے ٹھیک کرنے کا معجزہ نہیں دکھاتا۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ خدا اپنگتاؤں کو دعاؤں سے کیوں نہیں ٹھیک کرتا۔ جواب تو میں دے رہا ہوں۔ پہلے مجھے ان سے ایک سوال ہے کہ انہوں نے بیچ میں کہا کہ ان میں بہت سے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ چیز ہوئی تو بری ہے، مگر اگر برے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ اچھا ہوا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہیومینٹی فرسٹ کرتے ہیں اور آپ اب اچھے اور برے میں فرق لگا رہے ہیں۔ یہی سکھاتی ہے آپ کی ہیومینٹی؟ اسلام تو یہ بالکل نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ چاہے وہ برا ہو چاہے اچھا ہو، دونوں کی پریشانی ایک برابر ہے۔ خیر چلیے اب میں انہیں ان کے کویشچن کا آنسر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ آپ کا کویشچن ایک دم بنا مطلب والا ہے، کیونکہ اس کا جواب ایک چھوٹا بچہ بھی سمجھتا ہوگا اس چیز کو۔ تو جواب آپ کا یہ ہے کہ قدرت کا ایک نظام ہوتا ہے، جو چیز چلتی ہے چلتی ہی رہتی ہے۔ اب اگر سب کچھ ملنے لگا تو پھر دنیا اور جنت میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اب اپنگتا یا ایسی کوئی بھی پریشانیوں کے دو ریزن ہوتے ہیں، ایک تو آزمائش اور دوسرا عذاب۔ اب پہلی بات آپ کو بتا دیتا ہوں، آزمائش حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ اسلام کے کئی واقعے بتاتے ہیں، پر مجھے پتہ ہے کہ آپ اسلام کے ایسے واقعے کبھی نہیں بتائیں گے اپنی آڈینس کو۔ کوئی بات نہیں، ہم بتاتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر جب ظلم ہوتا تھا تو لوگ ان سے کہتے تھے کہ بلا اپنے خدا کو جو تیری مدد کرے، تو وہ بہت ہی پیارا جواب دیتے تھے کہ جب تم کبھی بھی بازار میں کوئی سامان خریدنے جاتے ہو تو اسے پرکھ کر اچھے سے آزما کر لیتے ہو، اسی طرح اللہ بھی اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور پرکھتا ہے۔ میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں جب 5 سے 6 سال کا تھا اور میں 14 سال کا ہوں، تب سے لے کر اب تک میرا دونوں ہاتھ اور دونوں پیر سب ایک بار فریکچر ہو چکے ہیں، اور ایک پیر رائٹ والا پیر تو میرا 2 بار فریکچر ہوا ہے خطرناک طریقے سے، ابھی تقریباً 2-3 سال میں۔ بچپن سے 3-4 بار میرا آپریشن ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں آپریشن کے بعد جب باہر نکلا تھا تو میں اتنی تکلیف میں تھا کہ مجھ سے بس اتنا سا نکل گیا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے۔ تو میرے ابو نے مجھے بہت ہی پیار سے سمجھایا کہ ایسے نہیں بولتے، اللہ پاک سب ٹھیک کر دے گا۔ اور آج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے چل بھی پا رہا ہوں۔ میرے ابو اس وقت مجھ سے بھی زیادہ تکلیف میں تھے، بٹ نہ انہوں نے ہمت ہاری، نہ اللہ پاک کی ناشکری کری، اور ایک تم ہو جو لوگوں کو اللہ پاک کی ناشکری کرنے کو کہہ رہے ہو۔ اور ان کی آڈینس سے بھی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو انسان اپنے مذہب کا سگا نہیں ہوا، وہ تمہارا سگا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسانیت کی باتیں کرتا ہے اور اچھے اور برے انسانوں میں ہی فرق کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو آپ کے پہلے سوال کا جواب مل گیا ہو۔ سوال یہ ہے کہ دنیا میں اتنے لوگ بھوک سے کیوں مرتے ہیں؟ اگر آپ نیوز دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر روز دنیا میں بہت سارے معصوم بچے بھی بھوک سے مرتے ہیں، جن میں بنا کوئی شک آپ کے مذہب سے بھی تعلق رکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے۔ ان کا دوسرا سوال ہے کہ اتنے لوگ بھوکے کیوں رہتے ہیں؟ تو جیسا پہلا کویشچن تھا ویسا ان کا دوسرا بھی کویشچن ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور اس کا بھی جواب وہی ہے کہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے وہ سب۔ باقی تم اپنے اعمال یاد کر لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ آزمائش ہے یا عذاب ہے۔ اب آپ سوچیں کہ خدا آپ کی سیلری بڑھانے کی دعا کو کیوں سنے گا، جبکہ اسی وقت وہی خدا ان چھوٹے معصوم بچوں کی دعاؤں کو اگنور کر رہا ہے۔
اس کا دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے، یا تو تمہاری دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے یا تو پھر تمہاری دعا کے بدلے تمہیں اور بہترین چیز عطا کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے۔ ایک 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا خدا ایسا کیوں کرے گا؟ اسے ایکسپلین کرنے کے لیے ہو سکتا ہے آپ کسی بہت ہی عجیب بہانے کے ساتھ آئیں، جیسے کہ یہ ان معصوموں کا یہ سب جھیلنا اور مر جانا بھی خدا کے پلان کا حصہ ہوگا۔ بھائی یار تھوڑا سا تو اپنے دماغ کا یوز کرو، جو اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کا جلال بھی تو 70 ماہوں سے زیادہ ہوگا، اس کی ناراضگی بھی تو زیادہ ہوگی، اس کی سزا بھی تو بڑی ہوگی۔ تو ماں کو لے کے اگزامپل دیتا ہوں، تم اپنی ماں کو چھوڑ کر، اپنی ماں کو بھول کر اور باقی کئی لوگوں کو بنا لو ماں اپنی، کہ یہ میری ماں ہے، یہ بھی میری ماں ہے، وہ بھی میری ماں، اور اپنی اصلی ماں کو بھول جاؤ تو تمہاری ماں ناراض نہیں ہوگی؟ خیر، جو آدمی اپنے مذہب کا اور اپنے خدا کا سگا نہیں، وہ اپنے ماں باپ کا کیا ہی سگا ہوگا۔ تمہیں یہ ایگزامپل دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے، سوری۔ کل کو تم اپنی ویڈیو میں یہ بھی بولنا سٹارٹ کر دو گے کہ ارے تمہارے ممی پاپا تو تمہیں مارتے ہیں، تم سے پیار ہی نہیں کرتے، تمہاری ضد پوری نہیں کرتے، تم اپنے ممی پاپا کو چھوڑ دو، اور ان لوگوں سے سوال پوچھو گے کہ ایک بات بتاؤ، تمہارے ممی پاپا اگر تم سے پیار کرتے تو تمہیں مارتے کیوں؟ تمہاری بنا مطلب کی ضد کیوں نہیں پوری کرتے؟ غلط چیزوں سے روکتے کیوں؟ کرنے دیتے؟ کیا ہے، ماں نے 9 مہینے پیٹی میں تو رکھا ہے، باپ نے بچپن سے لے کے پالا ہی تو ہے، اور کیا ہے ہمارے لیے؟ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں غلط چیزوں سے روکنے لگیں گے؟ کچھ ٹائم بعد تمہیں ظفر کے ویڈیوز کے ٹائٹل ایسے ہی نظر آئیں گے، اور ان کی اندھبھکت جنتا ان کے کہنے پر اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دے گی۔ ارے دیکھو ظفر بھائی ماں باپ کی سچائی لا رہے ہیں ہمارے سامنے۔ نمبر 3، خدا اپنی کتاب قرآن میں اتنی نفرت کرنے کو کیوں کہتا ہے؟ کیوں لوگوں کو مذہب کی بنیاد پر لڑواتا ہے؟ ذرا ان آیتوں کے مطلب دیکھیں، کیا یہ کوئی معنی رکھتا ہے؟ 70 ماہوں جتنا چاہنے والا خدا تو نون مسلم سے بھی اتنی ہی محبت کرنا چاہیے جتنی ایمان والوں سے۔ تم اپنی ماں کو چھوڑ کر، اپنی ماں کو بھول کر اور باقی کئی لوگوں کو بنا لو ماں اپنی، کہ یہ میری ماں ہے، یہ بھی میری ماں ہے، وہ بھی میری ماں، اور اپنی اصلی ماں کو بھول جاؤ تو تمہاری ماں ناراض نہیں ہوگی؟ خیر، جو آدمی اپنے مذہب کا اور اپنے خدا کا سگا نہیں، وہ اپنے ماں باپ کا کیا ہی سگا ہوگا۔ تمہیں یہ ایگزامپل دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے، سوری۔ چوتھے دونوں سوالوں کا جواب ایک ہے، کیونکہ دونوں قرآن کی آیت سے ریلیٹڈ ہیں، ان کی آیت پر انہوں نے انگلی اٹھائی ہے، تو میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ ان باتوں کا جواب دے سکوں، بٹ ابو ذر رسپونڈ اور بھی ایسے کئی بھائی ہیں جنہوں نے ان کی ایسے بیتوکی باتوں پر انہیں دھویا ہے، کیونکہ یہ قرآن کی آیتوں کا بنا مطلب سمجھے اور بنا انہیں پڑھے ہی ان پر انگلی اٹھا دیتے ہیں۔ آپ سب نے اگر دیکھی ہوگی تب تو آپ کو پتہ ہوگا، ورنہ میں چینل کی لنک اپنے ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں، آپ سب وہاں سے جا کے اور ان کی ویڈیوز ضرور دیکھنا، آپ کو خوب مزہ آئے گا۔ سوال نمبر 6، اچھے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ اگر دنیا امتحان کی جگہ بھی ہو تب بھی یہ بات عجیب ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ بھی برا کیوں ہوتا ہے؟ پھر یہ ایک دم بیکار سا کویشچن جس کا کوئی بھی مطلب، بھائی اتنے بیکار سے کویشچن یہ لاتا کہاں سے ہے؟ مطلب میرے خیال سے آپ کو میں نے پہلے اور دوسرے کویشچن کا آنسر دیا تھا، اس کے حساب سے آپ کو اس کویشچن کا بھی آنسر کا اندازہ لگا لینا چاہیے۔ آزمائش، اب انہوں نے بات اچھے لوگوں کے بارے میں کی ہے تو اچھے لوگوں کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے، اللہ انہیں آزماتا ہے۔ سوال نمبر 7، خدا کے کرشموں کے ثبوت کیوں نہیں ملتے؟ جتنی بھی کرشموں کی کہانیاں آپ نے سنی ہیں ان کے دنیاوی ثبوت کیوں موجود نہیں؟ بھائی میں تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنے کرشمے گنا دوں، جاؤ فرعون کی لاش دیکھ لو، نمرود کا اتہاس پڑھ لو، اور بھی جتنے لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا جا کر انہیں دیکھ لو، حجر اسود پتھر دیکھ لو، اور زمزم کا پانی بھی دیکھ لو۔ سوال نمبر 8، اگر جن ہوتے ہیں تو آپ کو کبھی ملتے کیوں نہیں؟ اور اگر ملتے بھی ہیں تو ان کا کوئی ثبوت کسی CCTV میں قید کیوں نہیں ہوتا؟ ناپاک ہو کر رات کو مسجد چلے جاؤ، دکھائی دے دیں گے۔ میری فیملی میں ہی کئی لوگوں نے جنات کا دیدار کیا ہے ناپاکی حالت میں، اور آپ کی فیملی میں بھی کسی نہ کسی نے دیکھا ہی ہوگا۔ سوال نمبر 9، خدا عبادت کیوں چاہتا ہے؟ جی ہاں، سمپل سوال ہے کہ خدا عبادت کیوں چاہتا ہے؟ نہ کرنے پر عذاب دیتا ہے، لیکن کیوں اپنے آگے جھکوانا چاہتا ہے؟ جبکہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہماری عبادت نہ کرنے سے اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کون سی بات ہے بھائی کہ خدا عبادت کیوں چاہتا ہے؟ بھائی وہی عبادت کے لائق ہے ہی، اور اس نے ہمیں فضول میں تھوڑی پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ نمبر 10، اگر خدا واقعی میں شرک اور مرتد سے بہت نفرت کرتا ہے تو شرک اور مرتد والوں کو پیدا ہی کیوں کرتا ہے؟ اور کیوں ظفر جیسے مرتد کو پیدا کیا؟ جی ہاں، شاید آپ یہ نہ جانتے ہوں لیکن اسلامی خدا شرک کرنے والوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا، اور نبی کی حدیثیں بھی کہتی ہیں کہ مرتد کو قتل کر دینا چاہیے۔
हालांकि खुदा इन दोनों तरह के लोगों को पैदा भी करता है, वो भी तब जब वो खुद कहता है कि वो जिसे चाहे गुमराही दे दे और जिसे चाहे हिदायत दे दे। क्योंकि भाई अल्लाह ने फरिश्तों के साथ साथ शैतान को भी पैदा किया है, अच्छे जिन्नातों के साथ साथ बुरे जिन्नातों को भी पैदा किया है। उम्मीद है आपको आपके बेतुके सवालों का जवाब मिल चुका होगा। अब हमारे भी 2 सवाल सुनते जाइए। पहला सवाल तो ये कि आप जब अगर इस्लाम छोड़ दिया है तो अपना नाम क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि ज़फ़र एक इस्लामिक नाम है, तो आपने अपना नाम क्यों नहीं चेंज किया? अगर आप इस्लाम छोड़ना ही चाहते हैं तो फिर सब कुछ छोड़िए। दूसरा सवाल, आप इस्लाम के बारे में सिर्फ नेगेटिविटी क्यों फैलाते हैं, पॉजिटिविटी क्यों नहीं बताते? ऐसा तो होगा नहीं कि आपके पास कोई पॉजिटिव बातें होंगी नहीं इस्लाम के लिए। हुजूर पाक का एक वाक़या है कि वो जब रास्ते से जाते थे तो एक औरत उनके ऊपर कूड़ा फेंका करती थी। फिर एक दिन उसने कूड़ा नहीं फेंका तो हुजूर पाक ने लोगों से पूछा कि वो औरत कहाँ है, तो लोगों ने बताया कि वो बीमार है। तो हुजूर पाक बीमार की हालत में उसे देखने गए, उसकी हाल खैरियत लेने गए। ऐसे वाक़ये तुम अपनी ऑडियंस को क्यों नहीं बताते हो? क्यों बताओगे? तुम्हारी इंसानियत प्यार फैलाना थोड़ी जानती है, तुम्हारी इंसानियत तो सिर्फ नफ़रत फैलाना जानती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह अगली बार भी किसी इस्लामिक वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।